अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम इस लेक्चर में बाब नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। बाब नंबर 4 का जो अनवान है वो है डेटा और राजदारी का मामला। इस तरह आप जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी का या किसी दोस्त का राज हमारे पास है तो उसे अगर राज ही रहने दिया जाए तो ये हमारा अखलाकी फ़र्ज बनता है। ठीक है। तो जिस तरह इसके अलावा अगर हम अपना बायोडाटा जो स्कूल को देते हैं जिसमें हमारे वालिदैन का शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह होते हैं, तो इसके अलावा फ़ोन नंबर या और किस्म का जो एड्रेस वगैरह होता है उसको राज में रखना स्कूल इंतज़ामिया का अखलाकी फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें जो आपका मालूमात आपके मतलब उसकी हिफाजत करना बैंक के अमले की और बैंक की ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है। इसमें हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखलाकी मसाइल। अच्छा, इसमें जो अगला पॉइंट है यानी कि इसके अंदर जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखलाकी मसाइल को समझना। आइए हम पहले देखते हैं कि इनमें कौन कौन से मसाइल हमें दरपेश आम जिंदगी में आते हैं। अच्छा, पहला राजदारी और पोशीदगी, धोखादही और गलत इस्तेमाल, पेटेंट, कॉपीराइट, तजारती राजदारी, इसके अलावा तखरीबकारी। अच्छा, इसमें हम पहले देखते हैं कि राजदारी और पोशीदगी क्या है। अगर हम अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमारे मतलब मालूमात पूछता है जो उन्हें चाहिए और उसके बाद अकाउंट बन जाता है। तो एक और उसके ज़िम्मे हो जाती है जो राज हम देते हैं, उसके अलावा जो हम अमाउंट जमा करवाते हैं बैंक अकाउंट में उसको राज में रखना बैंक की ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है, कानूनी तौर पर भी ज़िम्मेदारी है कि किसी को ना बताया जाए। ठीक है। तो इसी तरह उसको राज रखना बैंक की क्या है ज़िम्मेदारी। क्योंकि ये क्यों बात की है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ आजकल ये एक क्राइम है, बल्कि एक ऐसा कि आपके दोस्त अहबाब हैं उनके साथ किसी के साथ शायद हुआ हो कि उसके बैंक से अकाउंट से जो पैसे हैं वो निकल गए हैं। क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया। कैसे हुआ कि मुझे एक फ़ोन आया, उसमें बाकायदा मेरा नाम लिया गया कि आपका नंबर है। मैंने कहा जी मेरा नाम ही यानी कि जो मुझसे पूछा गया वही नाम है। तो उसके बाद मेरे यानी कि बारे में और मालूमात थोड़ी सी ली तो उन्होंने मुझे बैंक का जो मेरी अमाउंट थी बैंक में पड़ी हुई वो उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से मुझे बताया कि आप कितनी अमाउंट है इस बैंक में पड़ी हुई है। उसके बाद उन्होंने एटीएम कार्ड के बारे में पूछा तो मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बता दिया तो मेरा जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद मैंने बैंक से भी रब्ता किया तो उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया इस बारे में। तो इसके अलावा जिस कंपनी का जो मेरे पास सिम थी तो उससे भी मैंने शिकायत लगाई कि इस नंबर से मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स है इसका नहीं दिया। ठीक है ना। इसमें जो हमारे मुल्क में इस किस्म की गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, तो इससे हमें ख़ुद बचना चाहिए। इसी तरह अगर हम किसी को मालूमात देते हैं, मिसाल कोई कंपनी है या वेबसाइट है उस पर क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछते, कई दफ़ा हमने ख़रीदारी करनी होती है तो उसमें भी हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लिंक आ जाते हैं इश्तिहारात के जिसमें आप क्लिक तो कर रहे हो ख़रीदारी में, लेकिन क्लिक हो जाता है वो इश्तिहार के ऊपर या वो इश्तिहार वगैरह होते हैं तो उस पर क्लिक हो जाए तो वो भी एक क्रेडिट कार्ड वगैरह मांगता है। तो आप अगर वो क्रेडिट कार्ड उसे दे देते हैं नंबर, तो क्या होता है आपकी जो ख़रीदारी आपने करनी वो नहीं होती, बल्कि आपके पैसे जो हैं वो क्या होता है आपके क्रेडिट से यानी कि बैंक से चले जाते हैं। तो इससे भी एहतियात करनी है कि वाकई जो आप जिस साइट से ख़रीद रहे हैं क्या वाकई उसी का वेब पेज है जहां आप क्रेडिट कार्ड की एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप स्कूल में डेटा देते हैं या किसी और कंपनी के अपने मुतल्लिक, तो उसकी जो हिफाजत है राजदारी में रखना या पोशीदगी में रखना
وہ اس کمپنی یا اسکول کے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے بینک کے ذریعے اور اسے خفیہ رکھا جاتا ہے۔ جو اس کی حریف کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اس میں لگی رہتی ہیں کہ کسی طرح اس کی جو ٹرانزیکشن ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کی ٹرانزیکشن کتنی ہوئی ہے، تو تاکہ ہم بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں یا اس کے خلاف کوئی پروپوگنڈا کر سکیں جھوٹا۔ تو اس لیے تو اس میں بینک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا جو کمپنی کا راز ہے دوسری کمپنی تک نہ پہنچے۔ پائریسی کیا ہے؟ جب ہم کسی سافٹ ویئر، کسی تصویر، کوئی شاعری کسی شاعر نے لکھی ہوئی، اس کی ہم خلاف قانون کاپی کریں تو وہ پائریسی میں شامل ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ کمپیوٹر کے متعلق ہمارا لیکچر ہے، تو اس لیے ہم سافٹ ویئر کے متعلق ہی بات کریں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو مختلف کمپنیاں ہیں کہ سافٹ ویئر کی کاپی مزید خلاف قانون کاپیاں نہ ہوں، تو اس کمپنی نے اس کا کئی حل نکالے ہیں، جس میں سے ایک اس کا ایک سی ڈی کی یا سیریل کی جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ جب کوئی صارف کمپنی سے سافٹ ویئر خریدتا ہے تو کیا کمپنی اسے ایک کی دیتی ہے کہ وہ صرف اس کی کو استعمال کرتے ہوئے سافٹ ویئر کا استعمال کرے، کیونکہ جب تک وہ کی نہیں ہوگی صارف کے پاس تو وہ صارف جو ہے وہ اس سافٹ ویئر کو انسٹال نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی وہ انسٹال کرے گا لازمی بات ہے کہ وہ کی مانگے۔ جس طرح اگر آپ کسی کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو لاک لگا ہوا ہے، تو لاک کھولنے کے لیے آپ کو چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح جب آپ سافٹ ویئر کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ سافٹ ویئر پہلے کی مانگتا ہے، کی دینے کے بعد وہ انسٹال کمپیوٹر میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ حال ہے۔ اس کے علاوہ اب کیونکہ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال ہے، تو اب جو بڑی کمپنیز ہیں وہ جب کوئی صارف سافٹ ویئر خریدتا ہے تو آن لائن اس کی رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے یہ دو حل ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پائریسی جو ہے وہ کتنی۔ پہلی ہے سافٹ لفٹنگ۔ یہ عام پائریسی سب سے زیادہ میرے خیال استعمال ہوتی ہے اگر ایک صارف نے کمپنی سے سافٹ ویئر لیا ہے، اس کا لائسنس ہے ایک ہی بندے کے لیے، یعنی کہ اس کے لیے ہے صرف اس کا لائسنس۔ تو اگر اس کا دوست اس سے لیتا ہے یا اس کا رشتہ دار اگر وہ اپنے کمپیوٹر میں اسے انسٹال کرتا ہے تو وہ سافٹ لفٹنگ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہم کسی اپنے دوست سے لے کر سافٹ ویئر اس کو انسٹال کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر پر، وہ کیا کہلاتا ہے؟ سافٹ لفٹنگ۔ اس کے بعد ہے سرور کلائنٹ اوور یوز۔ یہ بھی تقریباً پہلا جو ہم نے بتایا پائریسی کے متعلق اس سے ملتا جلتا۔ اس میں بھی جو صارف ہے وہ ایک نیٹ ورک کا لائسنس لیتا ہے کسی کمپنی سے کہ اس نیٹ ورک میں نے یہ سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے، اس کا مجھے لائسنس دیا جائے۔ کیونکہ کئی کمپنیز ہیں وہ صرف کمپیوٹر نمبر آف کمپیوٹر پر لائسنس دیتی ہیں، تو وہ مثال ایک نیٹ ورک کے لیے لائسنس لیتا ہے کہ میں نے اس نیٹ ورک میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے۔ وہ سسٹم سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے، وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی۔ اگر وہ ایک نیٹ ورک کے علاوہ اور نیٹ ورک میں بھی انسٹال کرتا ہے بغیر لائسنس کے، یعنی کہ لائسنس تو اسے ایک ہی نیٹ ورک کے لیے ملا ہے نا، لیکن اس کے علاوہ وہ اور نیٹ ورک میں بھی اس کا استعمال کرتا ہے، انسٹال کرتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ سرور کلائنٹ اوور یوز۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہارڈ ڈسک لوڈنگ۔ ہارڈ ڈسک لوڈنگ کیا ہے؟ یہ بھی پائریسی کی ایک قسم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو ہمارے اسمبل کرتے ہیں کمپیوٹر کمپنیز ہیں یا کچھ شاپس وغیرہ ہیں، تو کچھ جو ہماری بڑی کمپنی ہے وہ تو لائسنس لے لیتی ہیں سافٹ ویئر کی، جو سافٹ ویئر ڈیولپنگ کمپنی ہوتی ہیں ان سے، کہ ان کمپیوٹر میں ہم نے یہ اپلیکیشن اور سسٹم سافٹ ویئر انسٹال کر کے دینے ہیں۔ جو کمپنیز اسمبل کرتی ہیں اور بغیر اجازت کے خلاف قانون اس میں جو سافٹ ویئر ڈیولپنگ کمپنی ہے اس سے اجازت لیے بغیر، ٹھیک ہے نا، اس کا لائسنس خریدے بغیر اگر وہ سافٹ ویئر انسٹال کر کے دیتی ہیں اپنے جو صارف ہیں ان کو، یعنی کہ ہارڈ ڈسک میں وہ انسٹال کر کے دیں گی۔ وہ جو کمپیوٹر ہیں وہ نئے کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں، یا جو کئی دفعہ خراب ہو جاتے ہیں کمپیوٹر تو کمپنی اس سے ریپیئر کرتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو لائسنس تو اسے پہلے سافٹ ویئر کا ملا، بعد میں سافٹ ویئر کا لائسنس نہیں ملا۔ اگر وہ
اس میں اپڈیشن کرتی ہیں جو لیٹسٹ سافٹ ویئر ہے بغیر لائسنس کے، تو وہ بھی کس میں آ جائے گا، ہارڈ ڈسک لوڈنگ میں۔ اس کے بعد ہے جال سازی۔ جال سازی میں کیا ہے، جال سازی جہاں تک اگر آپ کو ایک سی ڈی لیتے ہیں کمپیوٹر یا سافٹ ویئر کی کسی کی بھی، تو آپ تو خریدتے ہیں ایک، لیکن وہ ان کی کاپیز سی ڈی کی آپ بنا لیتے ہیں کئی، جو اس کا جو نقل ہے تیار کر کے آپ مختلف سی ڈیز بیچتے ہیں، تو وہ کراتی ہیں جال سازی، جسے ہم جو اصل ہے جو آپ نے خریدی ہے کمپنی سے، اسے ہم نمبر 1 کہہ دیتے ہیں، جو اس کی کاپی ہے اسے ہم نمبر 2 کہتے ہیں عام زبان میں۔ تو جال سازی بھی یہی ہے کہ جو اس کا اصل سی ڈیز ہیں ان کی نقل تیار کر کے بیچنا آگے، وہ جال سازی کا۔ اس کے علاوہ آن لائن پرائسی، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل، وہ آن لائن پائریسی کا۔ اس میں کیا، اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا سی ڈی کے ذریعے، اب سی ڈی کا دور تقریباً ختم ہو چکا، اب آپ کو آن لائن سافٹ ویئر پائریٹڈ مل جاتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ لائسنس ہے، اس کا لائسنس بھی نہیں آپ کو لینا پڑتا، تو وہ کریکڈ، اسے عام طور پر کریکڈ شدہ سافٹ ویئر کہتے ہیں، یا اس کے ساتھ کی چین ہوتا ہے جو کی آٹو جنریٹ کر دیتا ہے، جو جس طرح ایک مثال کے طور پر اگر آپ کمرے کو لاک لگا کر چلے گئے ہیں تو کوئی چور آتا ہے، تو اس کے بعد ایک پورا مجموعہ ہوتا ہے کیز کا، ٹھیک ہے نا، چابیوں کا، اس میں کوئی نہ کوئی چابی اسے لگ جاتی ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح کی جنریٹر ہوتے ہیں اس میں، جو پائریٹڈ سافٹ ویئر مہیا کرتے ہیں ویب سائٹس، وہ سارا کی جنریٹر اس قسم کا دیتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی اس میں جو جنریٹ کرتا ہے وہ کیز، وہ سافٹ ویئر جو ہوتا ہے بغیر خریدا وہ اسے وہ لگ جاتی ہے، وہ کیز انٹر ہو جاتی ہے اور وہ سافٹ ویئر اسے قبول کر دیتا ہے اور سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتا ہے۔ تو یہ آن لائن پائریسی ہے، تو جو آج کل جس کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اس میں صرف سافٹ ویئر نہیں ڈاؤن لوڈ ہو رہے پائریٹڈ، بلکہ جو فلمز ہیں ہالی ووڈ کی، جو بالی ووڈ کی، اس کے علاوہ لالی ووڈ کی، اس کے علاوہ اور بھی جو کئی ٹی وی سیریز وغیرہ ہیں، وہ بھی آپ کو پائریٹڈ کئی ویب سائٹ پائریٹڈ مہیا کرتے ہیں۔